صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. نعیم صاحب, فیملی وائز بھی بات کی گئی, فیملیز کی انوالومنٹ, لیڈرشپ کی بات کی گئی, پولیٹیکل لیڈرز, لا کی بات کی گئی, لیکن میں آپ سے جو سوال یہ کہ اس میں کہیں بھی ہم نے چرچ لیڈرشپ کی بھی بات ابھی تک اتنی کلیئر نہیں کی. تو بات یہ کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ چرچ لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری کہاں کھڑی ہے اس معاملے میں؟ کیا وہ کوئی ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہو سکے, یا ایسا وہ کچھ ایسے لیڈران ہیں جو کہ سلسلے میں کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ ذرا اس بارے میں پلیز تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو گائیڈ کیجیے, بتائیں. شکریہ. سب کے میں نے خیالات سنے, زبردست ہیں, لیکن یہ جو ہماری بہن آخر میں بات کر رہی تھی کہ صرف دکھ کا بیان کر دینا یا مسائل کا بیان کر دینا نہیں ہے. we have to go for the resolution as well. ہمیں وہ جو ریزولوشن ہے اس کی طرف بھی جانا ہے. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں, یہ جو مذہبی جو ہماری قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا شعر ہے میرے ذہن میں ابھی آیا ہے کہ جی, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, ڈاکٹر بابر بھی, کہ قانون اور عدل کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو. 73 سال ہو گئے اس ملک کو بھائی, اور حالات ایسی ہیں. آپ نے بہترین تصویر کشی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ تصویر ہم سب جانتے ہیں. میں صرف ایک چھوٹا سا تجربہ آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں شیئر, کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہندو کمیونٹی سے, جو کہ کمیونٹی وائز کیسے مضبوط ہو رہے ہیں اتحاد سے. ہماری شیعہ برادری, ہماری ہزارہ برادری, وہ اپنے کیسے جو ہے جائز مطالبات کیسے پورے کراتے ہیں. ہمیں باغیرت ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اتحاد اور اتفاق اور اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ہم واٹ ایور, آپ خاص طور پر سیمسن بھائی, آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیپ اٹ واٹ یو آر, اس کو کرتے رہیں. یہ بہت اچھا فورم ہے, ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں وہ اپنے اپنے فورم سے کر رہے ہیں, لیکن آئی اسٹل بلیو جو پریشر کمیونٹی اور برادری کر سکتی ہے کریٹ, جو کہ ہماری میجورٹی بھی کرتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ تحریک لبیک والے یا باقی جتنے بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے بھائی. ہم جو ہے, ہمیں سخت ضرورت ہے آپس میں ایک دوسرے کو پیار اور برداشت کے ساتھ چلنے کی, اس کو اس کا مقام دینے کی. ہماری ساری جو سیاسی لوگ اس وقت بیٹھے ہیں وہ سارے پپٹ ہیں, کوئی سلیکٹڈ نہیں ہے. یہاں کوئی ایک ہماری پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ ووٹ میں نے دیا ہے اور وہ میجورٹی سے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں. آپ ہیو یو فارگٹن کہ سینٹ میں, ہماری پاکستان کے سینٹ میں مائنورٹی رائٹس بل فوراً ریجیکٹ ہو گیا, ادھر اس کو پیش کیا گیا, ادھر ریجیکٹ ہو گیا. نو باڈی از ود اس. ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کرا کے آتے نہیں ہیں, وہ سلیکٹڈ ہیں, وہ لیڈرشپ زیرو ہے. اور جو قیادت ہے ملک کی, وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی انہوں نے پپٹس رکھے ہیں, ہاں جی ہم نے مائنورٹی کے بھی لوگ رکھے ہوئے یہ. لیکن اس صورتحال میں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے وہ کچھ بھی کر لیں, لیکن جب آتی ہے بات قوم کی, ان کی اپنی ہندو قوم کی, ہندو بچیوں کی, تو وہ ان ایوانوں میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی ہے, وہ واک آؤٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 295C جب یہ منظور ہوا یہ بل, تو اس میں ہماری غدار, میں ان کو کہتا ہوں, ہمارے سیاستدان تھے جنہوں نے سائن کیا, وہ نہ کرتے. 3 ہمارے MNAs تھے جنہوں نے سائن کیا. And this is very sad. یہ ایک ہمارے لیے تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا. وہ نہ کرتے, ایجیٹیشن میں نہ کرتے, پھر بھی پاس ہو جانا تھا میجورٹی سے. تو بڑے افسوس کی بات ہے. اب رہ گیا جو ہمارا مذہبی جو ہمارا سیکشن ہے, وہ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب میں بھی بتا دینا کہ میں بھی صرف میری کانسیکریشن نہیں ہوئی ہے, بٹ آئی ایم ڈیو, میرے کو ڈیو ہے. مستقبل میں میرا ارادہ ہے, لیکن ابھی میرا آئی ہیو ناٹ ڈیسائیڈڈ. بھوکی ننگی قیادت ہے ہماری مذہبی, ہر کسی کو اپنے پیٹ کی پڑی ہے, اپنی جیب کی پڑی ہے, کوئی نہیں سوچتا. صرف کچھ مخلص لوگ ہیں جو کہ اس شعبے سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ان کی ترقی کا سوچتے ہیں, لیکن ان کو دبا دیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو کلیسا کی ترقی کا یا ان کو اویئرنیس دینے کا جو سوچتے ہیں, ان کے خلاف بھی بہت سارے کیسز بنائے جاتے ہیں. ان میں بھی ایک ہوں, میرے پہ باقاعدہ ہمارے وہ پادری ہے ہمارا چرچ کا, اس نے FIR کٹا دی تھی کہ ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ بھائی آپ آئین پہ چلیں. تو بہت سارے نالائق ہمارے پاس قیادت ہے, اور ہمیں جو ہے نا, میں آپ کو یہاں بہت بڑے کنفیس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹوٹلی بہت شدت سے لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہماری کوئی قیادت نہیں ہے. ہماری جو پینلسٹ میں ہماری فیمیل ہیں, انہوں نے زبردست باتیں کی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں, لیکن میرے پاس ایک ہی حل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ برادری لیول پہ اسٹریٹ پاور کہیں اس کو, واٹ ایور یو سے, ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی ایشو ہے, آپ جہاں جہاں بیٹھے ملک سے باہر, آپ کا فرض زیادہ بنتا ہے, کیونکہ وہاں پر زیادہ سنوائی ہوتی ہے, وہاں پر زیادہ نوٹس لیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو کنوینس کریں, کیونکہ باہر کی دنیا کا جو پریشر وہ بہت زیادہ ہے.
ہم اگر یہاں سے 10% کرتے ہیں تو آپ کے وہاں سے 80% اور 90% تک ہو سکتا ہے آپ کا پریشر. سو یو آر مور لکی, یو آر آن اے پرومسڈ لینڈ. میرے حساب سے آپ ایک اچھی جگہ پر بیٹھے جہاں پر انسانیت ہے, انسانیت کی قدر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے وہاں مذہبی مسائل بھی ہیں ہر کسی فرقے کے, لیکن آپ لوگوں کو ایک اچھا گراؤنڈ ہے. ہم تو پھر بھی, میں اور میرے ساتھی, اور میں آپ سے ہمیشہ دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ ہماری مدد کریں دعاؤں میں, اور خاص طور پہ یہ جو سوشل اویئرنیس ہے اور جو ایجیٹیشنز ہیں وہ آپ وہاں پہ کریں, کیونکہ وہاں سے بہت پریشر آتا ہے. وہاں سے آپ کا ہائی کمیشن ہے, وہاں سے UNO کے آفیسز ہیں, وہاں ایمبیسیز ہیں, وہاں سے آپ یہاں آپ لیٹرز بھیجیں ڈفرینٹ فورم سے جو آپ کے بڑے زبردست ہیں آؤٹ آف کنٹری جو ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کیسے تبدیلی آتی ہے. ہم یہاں سے, میں ایک بہت ہی چھوٹا سا انسان ہوں, خدا نے ہمیں بڑی برکت ہے, لیکن ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے برادری کے پریشر کی وجہ سے. اور یہ وکیل صاحب ہے جو ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو FIR بھیج دوں گا, آپ اس میں پڑھیں کہ اس میں کون کون سی شکیں ڈالی گئی ہیں, کون کون سے PPCs ہیں. یہ ہمارا اگر پریشر نہ ہوتا تو نہ اغوا کی اس میں جاتی, نہ ہی زبردستی میرج کی وہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پولیس, وکلا, جوڈیشری اور عام عوام, خاص طور پہ میجورٹی کی, دے آر ناٹ ان آور فیور. جنت تو سب کو چاہیے, لیکن ان کو جلدی جنت چاہیے, اور شاید ہمارے سر پہ پیر رکھ کے جنت ملے گی, لیکن ہمیں باغیرت ہونے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اتحاد اتفاق سے جہاں آواز اٹھانی اٹھائیں. آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں اٹھا سکتے ہیں, سوشل فورمز پہ اٹھا سکتے ہیں, یا سول سوسائٹی میں جس طرح ہم بھی تھوڑا بہت کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو میڈیا ہے, جو چینل ہے, جو فورم ہے, وہ زیادہ مضبوط ہے. اور وہاں سے جس طرح کہتے ہیں نا ساری دنیا میں کہ ڈالر جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے, ڈالر بڑا طاقتور ہے, تو آپ لوگ جو ہمارے کرسچنز باہر ہیں, یو آر مور پریشیس دین ڈالرز اور پاؤنڈز. تو آپ لوگوں کی جو آواز ہے وہ زیادہ وزن دار ہے. تو میں تو آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اسی طرح سے نہ صرف اس پروگرام بلکہ اور بھی فورم سے پاکستانی مسیحیوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے کوئی نہ کوئی آواز اٹھاتے رہیں. خاص طور پہ پاکستانی مسیحیوں کے لیے مذہبی طور پہ ہم بہت زیادہ انتشار کا شکار ہیں. رومن کیتھولک چرچ ٹوٹلی ایک بالکل بہت بڑی شہنشاہیت ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہے, نہ کوئی پوچھنے والا فادروں کو, نہ سسٹروں کو, وہ ہر کوئی اپنی اس میں رہتا ہے معذرت کے ساتھ. اسی طرح سے جو باقی ہیں, اگر اس کو ہم اینگلیکن سیٹ اپ کہیں, معذرت کے ساتھ, وہ 73 سالوں میں انہوں نے تباہ کر دیا. صرف اپنے پیٹ بھریں, اپنے اکاؤنٹ بھریں, اور دن رات کیسز ہی کیسز ہیں. کوئی نہیں سوچتا ہم انسٹیٹیوشنز بنائیں, ہم ان کو ایجوکیشنل ٹریننگز دیں, ہم کمپیوٹر ٹریننگز دیں, ہم ان کو فردر ایجوکیشن بھیجیں اپنے. مطلب دیر آر سو مینی تھنگس. ہمارے ایک پینلسٹ ہیں زبردست, انہوں نے مثال دی ہے یہ میمن برادری کی, خنیوں کی. لیکن یہ کہ ہم گھر میں تو مضبوط, یہ تو نظر آتا ہے, ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کے کپڑے بہت اچھے ہیں, وہ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ کپڑے اور کہاں سے آ رہی ہیں. یا ہمارا بیٹا جو ہے بڑا وہ ماڈرن ہو رہا ہے, اسکوٹر بھی ہے وہ بڑا, بھائی اس سے پوچھو تو صحیح. تو اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ہمیشہ ہمیں نقصان دیتی ہے. آج بھی ہماری جو معذرت کے ساتھ جو بچیاں ہیں, ماں باپ کو تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, اور ڈریس کوڈ کیا ہے, اور اس کا کیا ہونا چاہیے, اپنا ٹکٹس کیا ہونا چاہیے. لاسٹ بات کہوں گا, ہمیں جو ہے اپنی برادری لیول پہ, قومی لیول پہ, جس کو میں نے امہ کا پہلے کہا تھا, امت کی طرح سوچنا ہے. کیونکہ ہماری طاقت, آپ ہسٹری اٹھا لیں, جس کی اسٹریٹ پاور ہے, جس کے پاس لوگ ہیں, جہاں وہ اکٹھے اتحاد ہیں, ان کی سنی جائے گی.